الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا جمعہ مبارک جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے تابعداری کرنے سے اللہ اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اس دنیا میں شہید کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن شہید کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے شہداء سب سے افضل ہے؟ شہید تو شہید ہوتا ہے، لیکن صحابی رسول نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ کون سے شہداء سب سے افضل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا شہداء تو سب ہی ہیں، لیکن کچھ شہید ایسے ہوتے ہیں جن کی شہادت پر خود خدا مسکراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مسکراتی ہے، اور جب خدا کسی کے کام پر مسکراتا ہے پھر نہ وہ جہنم میں جاتا ہے جس پر خدا مسکراتا ہے، اللہ اسے جہنم سے بھی آزاد کر دیتا ہے، اسے بخش بھی دیتا ہے، اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا کرتا ہے۔ اب جب صحابی رسول نے یہ عرض کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید تو سب ہی ہیں، کچھ شہداء ایسے ہیں جو افضل ہیں، جو دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہرے کو نہیں پھیرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، آج اسی کی راہ میں ہم نے قربان کرنا ہے، تو وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی جان دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مسکراتا ہے۔ اللہ تین بندوں پر مسکراتا ہے، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے۔ خدا کا مسکرانا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن جس وقت اپنے بندے کو نوازتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو پھر خدا مسکراتا ہے۔ تو جب خدا مسکرائے تو پھر ہوگا کیا؟ اس کا نہ حساب و کتاب ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جس پر خدا مسکراتا ہے، جو تہجد کے وقت اپنے بسترے سے اٹھتا ہے، تہجد کے وقت اپنے بسترے سے اٹھتا ہے، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے جو اٹھ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیکھا کس طریقے سے کہ
وہ تہجد کے وقت اٹھا تو صحیح، لیکن اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو سوائے رب کے۔ وہ اپنے بسترے سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، میرے اندر کوئی ریاکاری تو نہیں۔ پھر وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، حمد و ثنا کرنے کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ جب وہ ان چیزوں سے فارغ ہو کر نماز پڑھ کے، تہجد کی نماز پڑھ کے یہ چیزیں، یہ کام کر کے فارغ ہوتا ہے تو خدا ذوالجلال اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور کیا فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندے کو کس انداز سے اٹھا، کیسے کیسے اس نے میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس میرے بندے کو سوائے مجھ سے اور کوئی دیکھ نہیں رہا، میں اس پر مسکرا بھی رہا ہوں۔ جس پر خدا مسکراتا ہے اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک یہ بندہ ہے۔ دوسرا بندہ کون سا ہے؟ جو دشمن کے مقابلے میں راہ خدا میں صف بندی کرتا ہے، ایک صف میں ایک لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی جان دینے کے لیے اس لائن میں، اس قطار میں، اس صف میں کھڑا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے راستے پر آ رہا ہے، اللہ اس کی طرف بھی دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور جس پر خدا مسکراتا ہے اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جب نماز کی صف بندی ہوتی ہے، صف بندی نماز کی ہوتی ہے، ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو، صرف اس وجہ سے اس نماز کی صف بندی میں بندہ شامل ہوتا ہے، اللہ اب میرے پیش نظر دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، اب میں صرف تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اور تیری عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، مجھے کسی سے غرض نہیں۔ میں جب سب کچھ چھوڑ کر اب تیری بارگاہ میں آ گیا، اب اس صف میں کھڑا ہو گیا ہوں تو میری عبادت کو قبول کر لینا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز والی صف میں کھڑے ہونے والے بندے کی نیت کو دیکھ کر پھر اس کو مسکراتا ہے۔ پھر جب مسکراتا ہے تو اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا، اب بات بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب بندہ صدقے سب لوگ کرتے ہیں، کوئی اعلان کر کے کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، کوئی دکھلاوا کرتا ہے، کوئی ریاکاری کرتا ہے، لیکن اللہ کس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور وہ صدقہ دے رہا ہے، اللہ مسکرا رہا۔ جو بندہ اپنے ہاتھ سے، جو بندہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، کچھ دیتا ہے، لیکن دیتا اس لیے ہے کہ میرا دوسرا ہاتھ بھی اس کو نہ دیکھے، بندہ دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ایسے خاموشی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی، تو اللہ اس کی اس فعل کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جب اللہ مسکراتا ہے تو پھر اس کو بغیر حساب کے، پھر اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل کو اور مقتول کو
قتل کرنے والے کو، قتل ہونے والے کو، دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو مقتول تو جنت میں داخل ہو گیا، قاتل کیسے داخل ہو گیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنا یہ چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ قاتل کو بھی جنت میں داخل کر دے گا اور مقتول کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ مقتول تو قتل ہونے والا تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا، جس نے قتل کیا وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا، جس نے قتل کیا وہ کافر تھا، وہ جنت میں چلا گیا۔ جو کافر تھا وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ جو قتل کرنے والا وہ دنیا میں مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب یہ دونوں جنت میں، اللہ نے اس کو بھی جنت عطا کر دی، اس کو بھی جنت عطا کر دی۔ جب یہ دونوں ایک لائن میں جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو، قاتل کو اور مقتول کو، جب جو دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو خدا ان پر مسکرائے گا، اور جب خدا مسکرائے گا پھر اس کو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، پھر اس کو اپنا دیدار عطا کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ دوستو، یہ ہے محبوبیت۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کی فرما برداری دیکھے اس کو محبوب بنا لیتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا جب جنازہ اٹھا تو ان کی والدہ نے چیخ و پکار کی، ماں، بیٹے کی جدائی کا صدمہ تو ہوتا ہے۔ جب چیخ و پکار کی، رونے لگی زور زور سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ فرمانے لگے، اے سعد کی ماں، اپنے آنسوؤں کو تھما لے، اپنے آنسوؤں کو روک لے اور اپنا رونا بند کر دے۔ حضور نے سختی سے فرمایا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سعد کے جنازے پر ان کی ماں کو رونے سے روک دیا گیا، چیخو پکار کرنے سے روک دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور میں جانتی ہو سعد کون ہے؟ یہ دنیا کا پہلا انسان ہے جس کے جنازے پر خدا مسکرا رہا تھا، جس کے جنازے پر خدا مسکرا رہا تھا۔ یہ پہلا انسان ہے، اس لیے تو خوش نصیب ہے کہ جس کے مرنے پر خدا مسکرائے، اس کی ادا کو خدا نے پسند کر لیا۔ اور جب خدا کسی پر مسکراتا ہے، نہ اس کا حساب ہوتا ہے، نہ حساب و کتاب ہوتا ہے، وہ سیدھا کا سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور روتی کس بات پر ہے؟ کس بات پر چیخ و پکار کر رہی ہے؟ خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ منظور نظر ہے۔ دوستو، تمام امت قیامت کے دن، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھلے میدان میں ساری امتوں کو بلائیں گے، فرمایا ساری امتیں آ جائیں، جن جن کی وہ پوجا کرتی تھی ان کے ساتھ آ جاؤ۔ ہر امت جس کی وہ پوجا کرتی تھی ان کے ساتھ لایا جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک قوم ہوگی جو بلند مقام پر بیٹھی ہوگی، خدا ذوالجلال کی طرف دیکھیں گے، فرمائیں گے تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم مسلمان ہیں۔ تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔
کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کو قوم مسلمان عرض کرے گی باری تعالیٰ ہم اپنے رب کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں دیکھا۔ تو پھر کیسے پہچانو گے؟ تو وہ قوم مسلمان کیا کہتی ہے؟ باری تعالیٰ اے آواز دینے والے ہم اپنے رب کو اس طرح پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے رب جیسا خوبصورت کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جتنا ہمارا رب خوبصورت ہے اتنا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا یہی ہمارا رب ہے۔ بس پھر خدائے ذوالجلال کو مسلمانوں کی یہ ادا پسند آ جائے گی۔ خدا فرمائیں گے اے میرا دیدار کرنے والوں، مجھے خوبصورت کہنے والوں آؤ۔ تو پھر خدا ان کو اپنا دیدار عطا کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے محبوبیت، اس کو کہتے ہیں محبوبیت۔ آپ اپنے لیے جیتے ہیں، میں اپنے لیے جیتا ہوں، قاری صاحب اپنے لیے جیتے ہیں، وہ اپنے لیے جیتے ہیں۔ ہر شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی سنوار لو، اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی سنوار لو۔ کوشش ہر بندہ یہی کرتا ہے کہ خود بھی کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا لو، لیکن کمال یہ کمال نہیں، کمال نہیں، کمال یہ ہے خود بھی بھوکے رہو، بچوں کو بھی بھوکے رکھو اور دوسروں کو کھلا دو۔ کمال یہ ہے۔ اللہ مسکرایا، کس پر مسکرایا؟ خدا کا مسکرانا کوئی عام مسکرانا تو نہیں۔ جس پر مسکراتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جس پر مسکراتا ہے اس کے حساب و کتاب کو بند کر دیتا ہے، جس پر خدا مسکراتا ہے وہ سارے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، جس پر خدا مسکراتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جس پر خدا مسکراتا ہے اس پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس پر خدا مسکراتا ہے اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہمان آیا۔ جب مہمان آیا، دیکھیے محبوب خدا ہے، گھر میں پیغام بھیجا کہ کچھ ہے۔ تمام ازواج مطہرات حضور کی پیاری بیویاں، انہوں نے پیغام کیا بھیجا؟ سوائے پانی کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان تھا تو حضور علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کوئی ایسا شخص جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی انصار کا وہ کھڑا ہوا، عرض کیا آقا اس رات، آج کی رات کی مہمان نوازی میں اس کی کروں گا۔ تو اس کو گھر لے گیا، اپنی بیوی سے کہا کھانا پڑا ہے؟ اس نے کہا اپنا اور بچوں کا کھانا پڑا، اس کے علاوہ نہیں پڑا۔ اس صحابی انصاری نے کیا کہا اپنی بیوی سے کہ بچوں کو بھوکا سلا دو، ہم خود بھی کھانا نہیں کھاتے، آج کا کھانا بچوں کا اور اپنا حضور علیہ السلام کے مہمان کو کھلا دیتے ہیں تاکہ حضور راضی ہو جائے۔ اب عرب کا دستور یہ تھا جب کھانا کھاتے تھے تو سب مل کر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ میاں بیوی نے پروگرام بنایا کہ حضور کا اگر ہم اس مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو یہ اگر ہم بھی ساتھ ایک ایک لقمہ اٹھائیں گے تو یہ سیر ہو کر کھانا نہیں کھا سکتا، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا، بھوکا رہے گا۔ کیوں نہ ہم یہ کام کریں، جب کھانا لایا جائے سامنے رکھا جائے، اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا جو چراغ جل رہا ہے اس کو کسی بہانے سے بجھا دینا۔
چراغ بجھ جائے گا، ہم ویسے ہی منہ ہلاتے رہیں گے، کھائیں گے نہیں، منہ ہلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، کھانا لایا گیا، چراغ بجھا دیا گیا، بجھا کر مہمان کھانا کھاتا رہا، پورا کھانا وہ کھا گیا، یہ ویسے ہی بیٹھے منہ ہلاتے رہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا ان کا یہ عمل، دیکھ رہا تھا۔ جب خدا نے ان کا یہ عمل دیکھا تو خدا مسکرا دیا۔ جب خدا مسکرا دیا تو پھر ہوا کیا؟ جس پر خدا مسکراتا ہے اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیتا۔ صبح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان اپنے ساتھ لے کر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے اس کو دیکھا۔ نبی سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہوتی، جن سے خدا نہ چھپا دنیا کی باتیں کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا، دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے، وہ صحابی جو تو نے رات کام کیا تھا، جو تو نے چراغ بجھا دیا تھا، خود بھوکا رہ گیا، بچوں کو بھوکا رکھا اور اس کا اپنے بچوں اور اپنا کھانا مہمان کو کھلا دیا، تیرے اس کام پر خدا مسکرا رہا۔ اور جس کے کام پر خدا مسکراتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیتا۔ یہ حقیقت ہے جس سے ہم ناآشنا ہوئے بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ تو عطا کرتا ہے۔ یہ انسان جو ہے نا، یہ فطرتی طور پر لالچی ہے، یہ سوال پر سوال کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ جب انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن آخری بندہ جب دوزخ سے نکل کر اس کو جنت میں داخل کرے گا تو خدا مسکرائے گا۔ آخری بندہ جو دوزخ سے نکلے گا اور اس کو جنت میں، آخری بندہ جو جنت میں داخل ہوگا تو خدا مسکرائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہنم سے نکلنے والا جنت میں داخل ہونے والا، اس پر خدا، اس پر آپ فرمایا ہاں۔ کہ جب دوزخ سے نکلے گا تو باہر آئے گا جنت میں جانے کے لیے تو دیکھے گا ایک دروازہ، دیکھے گا ایک درخت، دیکھے گا۔ اس درخت کو دیکھ کر وہ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت ہوگا، بارگاہ ربوبیت میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ اس بندے کو اٹھائے گا، درخت کے قریب کر دے گا۔ آگے دیکھے گا، آگے ایک اور درخت تھا، وہ اس سے بھی پیارا تھا۔ عرض کیا، باری تعالیٰ اب کچھ نہیں مانگتا، صرف آخری بار مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ اٹھائے گا، اس درخت کے قریب کر دے گا۔ آگے دیکھے گا تو جنت کا ایک دروازہ، بڑا ہی خوبصورت۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو پہلے درخت کو بھی بھول گیا، دوسرے کو بھی بھول گیا، پھر التجا کی، باری تعالیٰ اگر اس دروازے کے قریب کر دے گا تو مالک تیرا کیا؟ مجھے وہ سوال پر سوال کرتا رہا، خدا عطا کرتا رہا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اندر سے جنت کے لوگوں کی آوازیں آئیں، سریلی آوازیں آئیں۔ جب آوازیں آئیں عرض کیا، باری تعالیٰ اگر ان لوگوں کے قریب کر دے گا تو تیرا کیا بگڑے گا؟ مالک اب اندر بھی داخل کر دے۔ تو پھر خدا فرمائے گا، اے بندے کیا تیرے سوال کم نہیں ہوتے؟ تو سوال پر سوال کر رہا ہے، مانگنے پر مانگ رہا ہے، تجھے پتا نہیں یہ جنت تیرے لیے ہے۔ جب اللہ نے فرمایا یہ جنت تیرے لیے ہے، یہاں تو نے ہی جانا ہے، تو وہ کیا کہنے لگا، باری تعالیٰ مجھ سے مذاق تو نہ کر، میں اس قابل ہوں کہ جنت میں چلا جاؤں، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ تو رب فرمائے گا، اس پر خدا مسکرائے گا، اس کی اس لفظ پر خدا مسکرائے گا۔ فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں،
میں جہنمی کو جنتی بنا سکتا ہوں، جنتی کو جہنمی بنا سکتا ہوں، میں مالک ہوں۔ تو نے یہ بات کہی، میں نے تجھے دیکھا، میں قادر ہوں ہر چیز پر۔ اس پر حضور علیہ السلام جب یہ حدیث سنا رہے تھے اسی لفظ پر مسکرائے۔ ابن مسعود جب یہ حدیث سنا رہے تھے اسی لفظ پر مسکرائے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ اس بات پر کیوں مسکرائے؟ ہم اس لیے مسکرائے ہیں کہ اس بات پر ہمارا خدا مسکرایا۔ ہم تو خدا کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ انسان فطرتی طور پر یہ مانگتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن اگر مانگنے میں سچائی ہو، اگر مانگنے میں سچائی ہو تو خدائے ذوالجلال اس مانگنے والے کو بھی پسند کر لیتا۔ اس دنیا میں انسان کا دنیا میں رہ کر، آپ میں رہ کر انسان کے تعلقات بھی بڑھتے ہیں، انسان کی رشتہ داری بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم مختلف لوگوں میں رہتے ہیں، ہمارے تعلقات بھی بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، کسی کے طبی تعلقات بن جاتے ہیں، کسی کے خاندانی تعلقات بن جاتے ہیں، کسی کے معاشرتی تعلقات بن جاتے ہیں، کسی کے تنظیمی تعلقات بن جاتے ہیں، کسی کے جماعتی تعلقات بن جاتے ہیں۔ اب فرق اتنا ہے، اگر محبوب بننا چاہتے ہو پھر کیا کرو؟ ہر بندہ اس کا بھائی جھوٹا ہے سچا ہے، ہم اپنے بھائی کی طرف جھوٹ لگائیں گے، ہم اپنے بھائی کی طرف کھڑے ہو جائیں گے، وہ جھوٹا ہے وہ سچا ہے نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو منع فرمایا ہے، فرمایا حق کا ساتھ دو، باطل کا ساتھ نہ دو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بھائی جھوٹا ہے سچا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا بھائی تو ہے، غلط ہے ٹھیک ہے، اچھا ہے برا ہے، نیک ہے بد ہے، ہمارا بھائی تو ہے۔ جب وہ اسلام کے ساتھ ٹکراتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو فوقیت نہ دو، پھر یہ سوچو کہ حق پر کون ہے، جو حق پر ہوگا تم حق پرست بن جاؤ، گروہ پرست نہ بنو۔ جب تم گروہ پرست بن جاؤ گے پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ آج ہو نہیں رہا، برادری کو سپورٹ کر رہی ہے، برادری کو سپورٹ کر رہی ہے، بھائی کو سپورٹ کر رہا ہے، حق کی بات دیکھتا ہی نہیں کہ حق ہے کیا، باطل کیا ہے۔ یہی چیزیں انسان کو جہنم میں لے کر جاتی۔ انسان کی جماعت کا بندہ اس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہ اس جماعت کا، وہ اس جماعت کا، وہ اس جماعت کا۔ آپ ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ لیں، مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو سچا کہتا ہے، وہ اپنی پارٹی کو سچا کہتا ہے، وہ اپنی پارٹی کو سچا کہتا ہے، دوسرے پارٹی کو غلط قرار دیتا ہے۔ لیکن ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری پارٹی کو میں سپورٹ بھی کروں اور سچا بھی کروں۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کی پارٹی میں شامل ہوتا ہے، وہ پہلے عیبوں سے بھرا ہوا تھا، پہلے وہ باطل پر تھا، اس کے اندر ہزاروں نقائص تھے، ہزاروں عیب تھے، اور جب وہ اس پارٹی کے اندر آتا ہے تو اس کے سارے عیب بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہی جو ہیرو تھا وہ ہیرو بن جاتا۔ پھر اس کے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری پارٹی میں آ گیا، اب یہ سچا ہو گیا۔ نہیں، اسلام اس بات کے خلاف ہے۔ مسلمان قذاب یہ وہ شخص تھا جس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا مسلمان قذاب نے، یہ کس قبیلے کا تھا؟ بنو ربیہ کا تھا۔ حضور علیہ السلام بنو مضر کے قبیلے کے تھے، تو اس جھوٹے نبی کے پیروکار جو اس کے ماننے والے تھے، جو اس کے قبیلے کے تھے، ان سے دوسروں نے پوچھا
کہ تم اس کے پیروکار بن گئے ہو، اس کی نبوت کو مان گئے، مسلمان کذاب کی نبوت کو مان گئے ہو، کیا یہ سچا نبی ہے؟ دوسرے قبیلے والے نے ان قبیلے والوں کے لوگوں سے پوچھا کیا یہ سچا نبی ہے مسلمان کذاب؟ اس نے کہا نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ سچا بنو بزر کے قبیلے کا جو محمد ہے وہ سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹا۔ اس نے کہا پھر تم جھوٹے کی سپورٹ بھی کر رہے ہو، ووٹ بھی دے رہے ہو، اور اس کا خیال بھی کر رہے ہو، اس کا پرچار بھی کر رہے ہو۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ قرآن پرست تھے، حق پرست نہیں تھے۔ کیا کہنے لگے؟ دیکھیے جی بات صاف سیدھی ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو ہمارے قبیلے کا، اگر یہ جھوٹا ہے تو ہماری قوم کا، یہ اس سچے سے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ بنو بزر کے سچے نبی سے یہ جھوٹا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ جھوٹا ہے لیکن ہے تو ہمارے قبیلے کا۔ جب انسان اس جگہ پر آتا ہے پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا۔ اگر ہم سپورٹ حق ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی، پھر تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی تباہی 3 چیزوں میں ہے اور وہ تینوں ہو رہی ہیں۔ اب وہ تینوں ہو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا امت کی تباہی 3 چیزوں میں ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں، ایک ہے گروہی تعصب، گروہی اپنے گروہ کو سپورٹ کرنا، اپنے قبیلے کو سپورٹ کرنا، اپنا بھائی وہ جھوٹ سچ جس پر بھی ہو اس کی سپورٹ کرنا، اپنی برادری کی سپورٹ کرنا، اس کو یہ تباہی کی طرف لے جاتا، یہ حق کے راستے سے ہٹا دیتا ہے اور تباہ کی طرف لے جاتا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا، ہمارا بھائی وہ غلط تھا، ہم نے کیا کہا؟ یہ سچا ہے۔ سچا کس لیے؟ ہمارا بھائی ہے، ہم نے اس کی سپورٹ کرنی ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک گروہی تعصب یہ بندے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنا، یہ بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان دنیا میں آیا کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے، نکل جانا ہے۔ اچھی بری تقدیر کو بندہ نہیں مانتا، جب نہیں مانتا تو پھر وہ انسان تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تیسری بات کون سی ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ یہ ہے بغیر ثبوت کے روایت بیان کرنا۔ جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، اگر پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بات غلط ہے۔ آج اس نیٹ کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاس سے بات نیٹ پر ڈال دیتے ہیں، بغیر ثبوت کے روایت بیان کرنا یہ بھی بندے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس کو پیچھے سے کوئی حدیث بیان کر کے پیچھے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث ابو ہریرہ کی ہے، جبکہ دیکھا جاتا ہے ابو ہریرہ نے وہ بیان کیا ہی نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ کی طرف سے ہے، وہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی طرف، صحابہ کی طرف ہم منسوب کر دیتے ہیں، لکھتے اپنے پاس سے ہیں، اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو منسوب کدھر کرتے ہیں؟ صحابی کے رسول کی طرف کر دیتے ہیں، خدا کی طرف کرتے ہیں، رسول کی طرف کرتے ہیں۔ اس وقت معاشرے کی تباہی اور امت کی تباہی کی طرف بندہ چل پڑتا ہے۔ یہ ہمیں سوچ سمجھ کر، ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جب تک اس کی تصدیق نہ ہو اس وقت تک اس بات کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ہماری تباہی کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیے اب یہی گروہ تعصب کی میں حدیث پاک سے بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی تھا، اس کا ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا،
وہ مسلمان کیا تھا؟ منافق تھا، کہلواتا اپنے آپ کو مسلمان تھا لیکن ہے منافق تھا۔ جھگڑا ہوگا لینے دینے میں۔ اب یہودی وہ حضور علیہ السلام کا امتی نہیں، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے مسلمان ہو کر، ہم اس بات کا فیصلہ تمہارے نبی سے کروا لیتے ہیں۔ حضور کا امتی نہیں، حضور کو نبی ماننے والا نہیں، لیکن کہتا کیا ہے کہ ہم اس بات کا فیصلہ تمہارے نبی سے کرواتے ہیں، جس کے متعلق اس نے فیصلہ کر دیا مجھے منظور ہے۔ کیونکہ یہودی کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گروہ پرست نہیں، حق پرست ہے۔ وہ حق کا فیصلہ کریں گے، وہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ مسلمان ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حافظ قرآن ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عالم دین ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے فرقے کا ہے۔ نہیں، یہودی جانتا تھا کہ حضور گروہ پرست نہیں، حق پرست ہے، اس کے حضور سے فیصلہ کروا لیتے۔ جب حضور کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوئے، حضور نے دونوں کا موقف سنا، سننے کے بعد پتہ چلا کہ یہودی حق پر ہے۔ اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ ہے حق پرستی۔ ہم بٹے ہوئے ہیں گروہ پرستی میں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، پارٹی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، تنظیم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، جماعت ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ جب تک وہ ہم سے دور ہے ہم کیا اس پر ہم اتنے الزامات لگا دیتے ہیں۔ جب وہی بندہ جو بھرا ہوا ہوتا ہے الزاموں سے، جب وہ ہمارے اندر آتا ہے وہ نیک بھی ہو جاتا ہے، وہ پاک بھی ہو جاتا ہے، وہ صاف بھی ہو جاتا ہے، وہ ایماندار بھی ہو جاتا ہے۔ وہ سب کیوں؟ وہ ہمارے گروہ میں آ چکا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ یہ تباہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ گروہ پرستی، جماعت پرستی، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بندہ دیندار ہو اور خیر خواہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم خیر خواہ نہیں تو سمجھ لو تم سچے دیندار نہیں، کیونکہ حضور کا فرمان آ گیا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کہ جب انسان دین میں پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا آقا خیر خواہی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، قرآن پاک کو ماننا، مسلمانوں کے امام کو ماننا، ٹھیک ہے، اس کے بعد عام مسلمانوں کے اماموں کو ماننا۔ جب انسان ان باتوں پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کو کہتی ہے خیر خواہی، کہ بندہ دین پر آ گیا اور خیر کا کام نہ کرے، پھر سمجھ لو وہ پورا خیر خواہ نہیں، یعنی کہ پورا وہ دیندار نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے تعلق توڑے، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے تعلق توڑتا ہے میں اس سے تعلق جوڑتا ہوں، جو مجھے محروم رکھتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، جو مجھ پر ظلم کرتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ حضور کا فعل ہے، یہ حضور کا کام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور کی حدیث تو پڑھ لی، اب عمل کتنا کیا؟ جس نے اگر کسی نے اینٹ ماری تو اس کا جواب ہم نے پتھر سے دیا، اگر کسی نے ہمیں ایک دفعہ برا کہا ہم نے اس کو 10 مرتبہ برا کہا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی، پھر ہم نے اس سے سوری بھی نہیں کی، الٹا اس بات پر ڈٹ گئے کہ نہیں میں سچا ہوں،
زیادتی کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد پھر بھی سچے ہم ہیں، یہ شیوا مسلمان کا نہیں۔ کسی نے یہی سوال درویش سے کیا، کون سا درویش؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک شخص راستے میں کانٹا بچھاتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا بندہ بھی کانٹا بچھا دیتا ہے، کانٹا رکھ دیتا ہے، تو وہ راستہ کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں، کانٹا بچھانا، کانٹا رکھنا۔ اس نے کہا اس نے کانٹا رکھا، میں بھی کانٹا رکھوں گا۔ اس نے اس کی گاڑی پنچر کی، میں بھی اس کی گاڑی پنچر کروں گا۔ راستوں میں کیل بچھا دینا، تکلیف دینا، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ وہ کیا فرماتی ہے؟ درویش کیا فرماتی ہے کہ برے سے برا بننا یہ انسانیت نہیں، برے کے ساتھ برا بن جانا یہ انسانیت نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا انسانیت نہیں۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ سے برا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ بھی اچھا ہوں، جو اچھا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ بھی اچھا ہوں۔ یعنی کہ دونوں طریقوں سے جو درویش ہوتا ہے، ولی کامل ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، وہ دونوں سے ایک ہی سلوک کرتا ہے۔ جس نے برا کیا اس کا اچھا چاہا، اور جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو قدرت تو دیکھ رہی ہوتی ہے، قدرت بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ ہم اوپر نہیں دیکھتے، نیچے دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، وہ کھڑا تھا، دوسرا آدمی اس کو برا کہہ رہا تھا، تو وہ اس کے لیے کیا کہہ رہا تھا؟ تجھ پر سلامتی ہو، تو سلامت رہے۔ وہ برا کہیں جا رہا تھا، وہ سلامتی کی اس کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ جب دعا مانگ رہا تھا حضور پاس سے گزرے، فرمایا صحابی ٹھہر جا، رک جا، اللہ نے تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، جس طرح یہ تجھے کہہ رہا ہے اللہ کا فرشتہ اس کو کہہ رہا ہے، یہ تیری برائی بیان کر رہا ہے، فرشتہ اس کو کیا کہتا ہے؟ تو اس کو کہتا ہے یہ نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اب تو نے اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگی، اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلامتی، اب فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سلامتی اس کے لیے نہیں، سلامتی تو تیرے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ جب انسان اس پر عمل کر لیتا ہے تو پھر قدرت کی طرف سے اس کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، قدرت کی طرف سے اس کی مدد بھی ہوتی ہے، قدرت بھی راضی ہوتی ہے، قدرت والا بھی راضی ہوتا ہے، اس کی قدرت بھی راضی ہو جاتی ہے۔ فرق اتنا ہے۔ انسان نیک کے ساتھ، نیک تو ہر بندہ ہوتا ہے، مزہ تو تب ہے کسی بد کے ساتھ، کسی برے کے ساتھ نیک ہوا جائے، کمال اس کو کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے کہا، برا بھلا کہا، آپ کو کسی بندے نے، حاسدین نے، حاسد نے برا بھلا کہا، آپ نے جواب کیا دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ وہ کہنے والے، اگر تو کہہ رہا ہے اگر میں ویسا ہوں جیسا تو مجھے کہہ رہا ہے، اگر میں ویسا ہوں، اگر یہ چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر میرا تجھ سے شکوہ نہیں، گلہ نہیں، میں اپنے رب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اگر میں ویسا نہیں جیسا تو کہہ رہا ہے، اگر میں ویسا نہیں جیسا تو کہہ رہا ہے، پھر بھی بھلائی مانگی، پھر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے، پھر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے۔ اس کی بھلائی کی دعا مانگی، برا کہا تب بھی بھلا مانگا رب سے، اور جب اس نے اگر تیری بات سچی ہے، وہ چیز میرے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر اس کی میں معافی اپنے رب سے مانگتا، اگر نہیں تو پھر تو مجھ پر الزام بھی لگا رہا ہے، بہتان بھی لگا رہا ہے، پھر بھی میں تجھے کیا کہتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے، تجھے معاف کر دے۔ تو دوستو، یہ بڑی فکرے کی بات ہے۔ یہ انسان
دیکھیے انسان اگر اس کو سمجھ جائے تو خدا کی قسم کمال ہو جاتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت کے خلیفہ بنے نا، خلیفہ کا معنی بادشاہ، جب مدینے میں آپ خلیفہ بنے تو محلے کی ایک لڑکی، ایک بچی زور سے بولنے لگی یہ اب کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب خلیفہ بن گئے، اب میری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ میری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ آپ سن رہے تھے. آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا اگر خلیفہ بن گیا ہوں، تیری بکریوں کا دودھ تو میں ہی دھوؤں گا، وہ تو میں ہی نکالوں گا. مجھے کبھی بھی خلافت لوگوں کی خدمت سے نہیں روکے گی. میں خلیفہ بن چکا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن جو خدمت میں پہلے کر رہا تھا وہی خدمت کرتا رہوں گا. اب بتاؤ، ہمارے حاکموں سے پوچھ لو، عہدیداروں سے پوچھو، سب پوچھو تو صحیح، کتنی خدمت ہو رہی ہے، کتنا کام ہو رہا ہے. خلیفے کا حق یہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، کہاں سے لاؤ گے ایسے لوگ خدا کی قسم جنہوں نے اس اسلام کو، دنیا کو زندہ کیا، اسلام کو زندہ کیا، ہمیں جان عطا کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، کبھی ادھر بھاگ رہے تھے. خلیفہ بننے کے باوجود کسی نے پوچھا اے عمر فاروق کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے کہ بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے. بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا، اس کو تلاش کر رہا ہوں، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. انہوں نے کہا، سوال کرنے والے نے کہا کہ اے عمر فاروق تو خلیفہ ہے، تو بادشاہ ہے، اپنے کسی غلام کو حکم دے، یہ کام اس کا ہے کہ وہ کرے، تو ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ جواب میں عمر فاروق نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ کسی غلام کو تو تب تلاش کرو، مجھ سے بڑا غلام اور ہوگا کون؟ مجھ سے بڑا غلام اور ہوگا کون؟ جب میں ہی بڑا غلام ہوں تو میں نے ہی کام کرنا ہے. میرا ہی اونٹ بیت المال کا اونٹ بھاگا ہے تو اس کو تلاش بھی تو عمر فاروق نے کرنا ہے. ارے خادم اعلیٰ بننے والوں، قوم کی خدمت کرنے والوں کا نام یہ نہیں ہے. قوم کی خدمت کرنے والے کا نام یہ ہے جس طرح عمر فاروق نے اپنا نام کا پرچار کیا. یہ حقیقت ہے جس سے ہم دور ہوئے بیٹھے ہیں. یہ خدا کی قسم وقت ہے جب اقتدار ملتا ہے، جب اقتدار ملے، کرسی ملے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مزاج نہ بدلے. کرسی کا مطلب ہی یہ ہے، اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کا مزاج بدل دیتی ہے. اگر اس کا مزاج نہیں بدلتا پھر وہ انسان ہوتا، پھر وہ مقبولیت کے عالم میں پہنچ جاتا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دولت کے خزانے آئے، دولت کی ریل پیل ہو اور تکبر نہ آئے. دولت آئے اور تکبر نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. اگر یہ ہو گیا پھر وہ انسان کی صف سے نکل کر آگے چلا گیا. آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. انسان کو انسان نہیں سمجھتے، کیونکہ دولت آ کر انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے. خدا کی قسم شہرت ملے بندے کو، شہرت ملے، اس کا نام بلند ہو جائے اور طبیعت خراب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ شہرت بچانا بھی تو ہر بندے کا کام نہیں ہے. شہرت ملے، نام بلند ہو، نام کا چرچا ہو اور طبیعت خراب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر طبیعت خراب نہیں ہوتی تو خدا کی قسم وہی تو انسان بن گیا. اسی طرح امانت داری، تجارت، امانت داری سے تجارت کرنے والا شخص، آپ بھی تجارت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، لیکن اس میں شرط کیا ڈال دی؟ کون سی تجارت خدا کو پیاری، کون سی تجارت مصطفیٰ کو پیاری، کون سی تجارت تمہیں سرخ رو کرنے والی کو کون سی ہے؟
تجارت کرے اور اس میں ایمانداری نہ ہو، وہ تجارت نہیں۔ تجارت کون سی ہے؟ جس کے اندر ایمانداری ہوتی ہے، اور جو تجارت امانت داری سے کی جاتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اس تاجر کو اٹھائیں گے، اس تجارت کرنے والے کو اٹھائیں گے جس کی تجارت میں ایمانداری ہے، جس کی تجارت میں امانت داری ہے، ہم اس کو اٹھائیں گے۔ اب درجہ مل رہا ہے، اب مقام مل رہا ہے، اب اس تاجر کو، دنیا کے تاجر کو شان مل رہی ہے۔ ارے تم شان دو گے، وہ وقت پر آ کر ختم ہو جائے گی، لیکن خدا کی قسم جس کو میرا مصطفیٰ اور خدا شان دے اس کی شان کو کوئی چھین سکتا نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کا تاجر ہے لیکن تجارت کی امانت داری سے کی، ایمانداری سے کی۔ اب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، میرے مصطفیٰ بتا دے یہ تاجر وہ تاجر ہے جو میرے پیمانے پر اتر آیا ہے۔ اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اس کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، قیامت کے دن ہم اس کو شہداء کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ ارے یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے دنیا میں تجارت کی، اس میں تو نے ایمانداری دکھائی تو تیرا ساتھ کن لوگوں کے ساتھ ہو گیا؟ انبیاء کے ساتھ ہو گیا، شہداء کے ساتھ ہو گیا۔ تھوڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ خدا کی قسم القاسم و حبیب اللہ، روٹی تو کمائی میں نے بھی، آپ نے، سب نے۔ اگر ہم نے اس کو حلال طریقے سے کما لی تو وہ کیا بن گیا؟ ہمارے لیے عبادت بن گیا۔ ہمارے لیے روٹی تو کمائی ہے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، خاندان کے لیے۔ اگر اس کے اندر حلال آ گیا، حرام سے بچ گیا، وہی رزق تمہارا عبادت بھی بن گیا، وہی رزق تمہارا عبادت بھی بن گیا۔ ارے نماز تو پڑھی نہیں، عبادت کیسے بن گئی؟ فرمایا حلال روٹی کمانے والا وہ جب تک حلال روٹی کماتا ہے ہم اس کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مزدور کو دیکھا، وہ صبح سے لے کر شام تک کام کر رہا تھا، عمر نہیں تھی، کام کر رہا تھا۔ شام تک حضور دیکھتے رہے، وہ نوکری کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، اینٹیں اٹھاتا رہا، ہاتھوں پہ چھالے بن گئے۔ ہاتھوں پہ چھالے جب بنے، شام ہوئی، اس نے اپنی مزدوری دی، حق حلال کی مزدوری لے کر جانے لگا تو حضور نے اسے آواز دی، آ جا میرے پاس آ جا۔ حضور نے اس مزدور کو بلا کر فرمایا ہاتھ آگے کر۔ اس شخص نے، حلال روزی کمانے والے جب ہاتھ آگے کیے تو میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا، میرے نبی نے چوم لیا۔ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے حلال روٹی کمانے والے، اے مزدوری کرنے والے، اس ہاتھ کو خدا نے بھی پسند کیا ہے، اس ہاتھ کو مصطفیٰ نے بھی پسند کیا۔ کہاں سے لاؤ گے ایسے لوگ؟ خدا کی قسم کہاں سے لاؤ گے ایسے بندوں کو؟ حضور نے خود بوسہ دیا، چوما، ہاتھ چوما مزدور کا۔ مزدوروں سے نفرت کرنے والوں دیکھو تو صحیح، اس مزدور والے ہاتھ کو مصطفیٰ نے بوسہ دیا، اس لیے کہ حلال روٹی کمانے والا ہے، حلال رزق کمانے والا ہے۔ آج پتہ ہی نہیں خدا کی قسم کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کتنے لقمے حلال کے لیے، کتنے حرام کے لیے، پتہ ہی نہیں۔ ہمارے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں، کہاں سے لاؤ گے؟ خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا آقا بتاؤ۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا خدا لانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا دوسرا گناہ بڑا نہ بتاؤ؟ صحابہ نے عرض کیا آقا بتاؤ۔ فرمایا اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ بچو خدا کی قسم بچ جاؤ، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے،
ماں باپ کی نافرمانی معاف نہیں ہو سکتی. پھر پوچھا آقا اس سے بڑا گناہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں اس سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا اس سے بڑا گناہ ہے. اس سے بچ جاؤ. پھر حضور لیٹے ہوئے تھے یہ فرما رہے تھے. حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. پھر ایک بات کو بار بار دہرایا. صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور اس پر زور کیوں دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں اس سے بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا بتاؤ. تو میرے آقا نے فرمایا جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور حضور نے پھر فرمایا لوگوں جھوٹی قسم کھانا جھوٹی قسم کھانا. یعنی کہ حضور کی زبان پر بار بار یہ لفظ آتا رہا. اگر بار بار یہ لفظ حضور کی زبان پر آئے سمجھ لو یہ بہت بڑا گناہ. تو میں خبردار جھوٹی قسم کھانا. بچوں آج ہمارا یہ خیمہ بن گیا ہے. ہم بات بات پر جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے. ارے بچے بھی جھوٹی قسم کھاتے ہیں. باپ گھر میں ہے ہم قسم کھا لیتے ہیں. جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. لینے میں جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. دینے میں جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. معاملات میں جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. اس پر حضور نے زور لگایا. کیا فرمایا لوگوں خبردار سب سے بڑا گناہ جھوٹی قسم کھانا ہے. عدالتوں میں دیکھ لو, کچہریوں میں دیکھ لو, تھانوں میں دیکھ لو, اپنے پنچایتوں میں دیکھ لو, جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی. یہ عذاب کو دعوت نہیں تو اور ہے کیا. قیامت کے دن ایک مالدار شخص خدا اس کو بلائے گا. فرمایا میں نے تجھے دنیا میں مال دیا تھا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا, میں نے تیرے راستے میں تقسیم کیا. رب تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے. خدا فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے جیسا کیا تو نے ویسا پا لیا. تو نے دنیا میں رہ کر میں نے تجھے مال دیا, تو نے دنیا میں خرچ کیا, لیکن اپنے آپ کو صحیح کروانے کے لیے اپنے آپ کو صحیح کروانے کے لیے تو نے خیرات دی, تو نے لوگوں کو دیا, تو نے میرے لیے نہیں کیا. تو نے تو اپنے آپ کو صحیح کروانے کے لیے کیا. وہ تو دنیا میں کروا چکا, وہ تو دنیا میں کروا چکا. جو تو نے مانگا تھا وہ تجھے دنیا میں مل چکا. اب کیا لینے آیا ہے؟ مال تو میں نے دیا تھا, اب کیا لینے آیا ہے؟ وہ تو جو تو نے کرنا تھا وہ کر دیا. تو نے مجھے نہیں دیا, اپنی سخاوت کو دیا ہے, اپنا نام بڑھانے کے لیے دیا ہے, اپنا نام چمکانے کے لیے دیا ہے. فرمایا اٹھاؤ اس بندے کو اور اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالو اور آگ کا توق ڈال کے اس کو جہنم میں داخل کر دو. اب ایمان سے کہیے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہمارا معاملہ کہاں ہے؟ خدا کی قسم یاد رکھنا, ماں باپ سے بڑھ کر کوئی عظیم رشتہ نہیں ہے. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی عظیم رشتہ نہیں, کوئی بڑا رشتہ نہیں, کوئی محبت والا رشتہ نہیں. لیکن سن لو اس رشتے سے بھی ایک بڑا رشتہ ہے. ماں باپ کا رشتہ, بیٹا دکھی ہو بیٹی دکھی ہو, ماں باپ چیخ کو پکار نکل جاتی ہے, ماں باپ برداشت نہیں کرتے. لیکن سن لو ایک وقت آئے گا یہ ماں باپ کا رشتہ بھی چھوڑ جائے گا. کب, کس وقت, کس لمحے؟ ماں باپ کا رشتہ بڑا عظیم, لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی. یہ اس وقت ماں باپ کا رشتہ بھی بھول جائے گا. اب اس وقت رشتہ کون سا کام آئے گا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کام. ماں باپ بھول جائیں گے, لیکن مصطفیٰ قیامت کے دن اس امت کو تلاش کرنے کے لیے پریشان ہو جائیں گے. ڈھونڈ کر امتیوں کو ڈھونڈ کر تلاش کریں گے, یہ بھی میرا امتی ہے, اس کا بھی ہاتھ
قیامت کے دن اپنی امتیوں کو نہیں بھولا، ان کا ہاتھ پکڑے گا، پکڑ کر پھر میزان پر لے کر جائے گا، پھر پل صراط پر لے کر جائے گا، پھر حوض کوثر پر لے کر جائے گا، پھر اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک جنت میں داخل نہیں فرما دے گا۔ اب ایمان سے کہیے ارے اس اب ایمان سے کہیے ارے ماں باپ کا رشتہ عظیم چھوڑ گیا تو پھر کیوں نہ دنیا میں اس رشتے سے پیار کرو، اس رشتے سے پیار کرو، اس سے محبت کرو جو قیامت کے دن جب نفس نفسی پڑی ہوگی اس وقت تو تمہیں تلاش کر رہا ہو، اس کی باتوں پر عمل کرو۔ خدا کی قسم پھر زندگی ہے، یہ زندگی نہیں۔ آج کیا ہمارے رسول کو دکھ نہیں ہوتا؟ خوشی کر رہے ہیں، یہ بڑی تلخ سی بات ہے، معاف کر دینا، لیکن یہ میرے لیے بھی آپ سب کے لیے ہے۔ کہتے حق بات کر لو خواہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج وہ چل رہا ہے، بلکہ ہماری رسم بن گئی، فیشن بن گیا۔ ہم منگنی کرتے ہیں، ہم سونے کی انگوٹھی پہنتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں وقتی طور پر، یا پہن لو کچھ نہیں ہوتا، وقتی طور پر پہن لو کچھ نہیں ہوتا، ہم پہنتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ انگوٹھی، یہ ریشم، یہ انگوٹھی، یہ ریشم، یہ بندے پر حرام ہے، یہ بندے پر حرام ہے۔ جو حرام کام 1400 سال پہلے کیا گیا اس کو آج تک ہم نے حرام نہیں کیا۔ ہم نے اپنی خوشی میں، نبی میں، ہم نے اپنے دکھ میں، سکھ میں، منگنیوں میں، ارے ولیمے میں، ہر کام پہ ہم نے اس کو حرام نہیں کیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کر دیا ہم نے اس کو فیشن بنا لیا۔ حضور نے دیکھا، میرے آقا نے دیکھا، ابھی نیا نیا حرام ہوا تھا، ایک صحابی سامنے سے گزرا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی، اس کو بلایا، بلا کر سختی کر کے حضور نے خود انگوٹھی کو اتارا اور اتار کر پھینک دیا۔ جب پھینکا اور صحابی سے کہا تجھے پتا نہیں کہ خدا کا فرمان آ چکا، خدا نے سونے کو مرد پر حرام کر دیا، تو نے کیسے پہن لیا؟ پھینک دیا۔ پہننے والوں، خوشی میں پہننے والوں، منگنی میں پہننے والوں، شادی میں پہننے والوں، سنو تو صحیح، کیا اس انگوٹھی کے سونے کے بغیر کیا تیری شادی نہیں ہوگی؟ کیا تیری منگنی نہیں ہوگی؟ کیوں مصطفیٰ کو ناراض کر رہا ہے؟ جب تیرا رسول اس وقت بھی تجھے یاد کرے، جب تیرے ماں باپ چھوڑ جائیں، اس وقت مصطفیٰ تجھے سینے سے لگا کر جنت میں داخل کرے، اس کا رسول کا دل دکھا رہا ہے۔ کیسے دکھا رہا ہے؟ جب یہ انگوٹھی اٹھا کر پھینکی، حضور غصے میں چلے گئے، آقا غصے میں چلے گئے۔ صحابی رسول کا ایمان دیکھو، صحابی رسول اس کی انگوٹھی پھینکی گئی، اس کا ایمان دیکھو، اس کا یقین دیکھو۔ دوسرے صحابی نے عرض کیا، دوسرے صحابی نے کہا اس کو، حضور چلے گئے، اب اس انگوٹھی کو اٹھا لے، اٹھا کر اپنے گھر لے جا، مستورات کو دے دو، ان کے کام آ جائے گی۔ مستورات کو دے دو، اس کے وہ ساتھ والا صحابی کہہ رہا ہے اس کو اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ، اپنی مستورات کو دے دو، اس کے کام آ جائے گی۔ اب وہ صحابی کہتا کیا ہے؟ ایمان افریز جواب کیا دیتا؟ نہیں، اب ہو نہیں سکتا کہ میرے مصطفیٰ نے پھینکا ہو اور میں اس کو اٹھاؤں، نہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ اب سننا کیا، جس سے میرے رسول نے نفرت کی ہے میں اس سے محبت کروں۔ اب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو اٹھاؤں، اٹھا کر گھر میں لے جاؤں، میرے گھر والے اس کو استعمال کریں، میں یہ بھی نہیں کرتا۔ اگر میرے مصطفیٰ نے پھینکنے کا حکم دیا، میں نے پھینک دیا، اب اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے، ایمان کی سلامتی یہ ہے۔
کہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت ہو چکا۔ حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ہجرت کر گئے، یہ پیچھے سے جانے لگے، مالدار تھے، اپنا مال سمیٹ کر جب ہجرت کرنے لگے تو قریش نے روک لیا، رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ اپنے رسول کے پیچھے جا رہا، ہجرت کرنے جا رہا، ہجرت کر رہا ہو، مکہ چھوڑ رہا۔ اس نے کہا چھوڑ دے، ضرور چھوڑ، لیکن ایک بات ہے، یہ جتنا مال سمیٹا ہے یہ دے جا، یہ سارا مال دے جا۔ مال سے کون نہیں پیار کرتا؟ میں آپ سب کون نہیں کرتا؟ ساری زندگی کی پوری کٹھی کی جب جانے لگا، قریش نے روک لیا، رک جا، ہجرت نہیں کرنے دیں گے، ایک ہی کام ہے، یا ہجرت کر لے یا مال چھوڑ دے۔ آپ نے سارا مال چھوڑ کر دے دیا، سارا پیسہ، سب کچھ، زندگی کی ساری پونجی، ساری کمائی۔ انہوں نے کہا اگر ہجرت کرنا چاہتا ہے تو ایک چیز رکھ، یا مال کو رکھ لے یا ہجرت کو رکھ لے۔ اس نے کہا مال چھوڑ دیتا ہوں، ہجرت کرنا نہیں بولوں گا، حضور کے لیے اب جاؤں گا، یہ لے لو۔ جب یہ مال دے دیا اور لوٹے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے رسول نے دیکھا، ارے وہ تو امتی کو ہر حال میں دیکھتے ہیں۔ جب یہ مدینے داخل ہوا، فرمایا شعیب رومی سن لے، تو نے ساری زندگی تجارت کی، تو نے نفع کمایا، جو آج تو نے تجارت کی ہے اس جیسی تجارت تو نے کبھی کی نہیں۔ آج جو لوٹا پوٹا آیا ہے، آج جو بے سر سمانی کے عالم میں آیا ہے، آج خدا نے تجھے دیکھا، تیرے مصطفیٰ نے بھی تجھے دیکھا۔ آج تو نے مال کی پرواہ نہیں کی، تو نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، تو سب کچھ چھوڑ کر اپنے مصطفیٰ کے لیے آیا۔ خدا نے تیری اس کام کو دیکھا، خدا مسکرایا، اور جس پہ خدا مسکراتا ہے اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیتا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے بندو، عبادت کرتے رہو، ماننے نہ ماننے اس کی مرضی ہے، مالک ہے، ماننے نہ ماننے اس کی مرضی ہے۔ دروازہ تو ایک ہی ہے نا۔ ایک پیر اور مرید عبادت کر رہے تھے جنگل میں، تو آواز آئی کوئی عبادت نہیں، تمہاری کوئی عبادت نہیں۔ مرید وہ عبادت چھوڑ کر بیٹھ گیا، جب قبول ہی نہیں ہوئی تو پھر ٹکرے کیوں مارے؟ مرید عبادت چھوڑ کر بیٹھ گیا، جب عبادت چھوڑ کر بیٹھ گیا تو پیر نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اوپر سے آواز آئی ہے کوئی عبادت قبول نہیں، تو پھر ہم تکلیف کیوں برداشت کریں؟ پیر تو پیر تھا نا، کیا کہتا ہے؟ اپنے مرید سے کہتا ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہو تو اس کے دروازے پر چلے جائیں، جب کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، دروازہ اسی کا ہی ہے۔ ارے آتا جا، پڑھتا جا، پڑھاتا جا، ارے سجدے کرتا جا، قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ ارے اس کا دروازہ چھوڑتا کیوں ہے؟ ارے اس کی مرضی ہے۔ ہمارا کام ہے جھکنا، ہمارا کام ہے عبادت کرنا، ہمارا کام ہے اس کے دروازے پر آنا۔ ماننے نہ ماننے اس کی مرضی ہے، یہ اس کی شان۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔